کی تمہید پروگرام کے شروع میں بیان کی ہے، اور ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ وہ سوالات کروں جو آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں، کیونکہ آج کل کے نوجوان ہر چیز کو ایک کرٹیکل لینس کے تھرو دیکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے ایک منطق، ایک ریشنیل کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور بیسیکلی اس حقیقت کی فاؤنڈیشنز تک پہنچنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں ایک سچائی کے طالب علم کا سفر بھی یہی رہنا چاہیے. تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اس موضوع کے اوپر آپ سے کچھ سوالات کروں گا. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا قرآن کا، جو کہ ایک ہدایت یا گائیڈنس کی سورس ہم اسے سمجھتے ہیں، تو اگر خالق نے گائیڈنس کی ایک اتنی وسیع تر ریسورس ہمیں دے دی، اس کے باوجود آج تک انسان کیوں اس کے اوپر ایک اتفاقی رائے پہ نہ آ سکا اس کی انٹرپریٹیشن میں، اس کو سمجھنے میں؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی انٹرپریٹیشن سے پھر مونوتھیزم اور پولیتھیزم اور خدا کے تصور میں آپ کو مختلف آراء نظر آتی ہیں. لیکن ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کہ مونوتھیسٹ، ایک خدا کو ماننے والا ہے. تو کیا ان انٹرپریٹیشنز کی وجہ سے اس ایک خدا کا وجود ختم ہو جاتا ہے، یا اس کے اوپر کیا سوالات اٹھتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ ہم اس سوال سے شروع کریں. تو بنیادی سوال یہی ہے کہ جب الٹیمیٹ ریالٹی ہمیں دے دی گئی ہے قرآن کی صورت میں، تو اس کو سمجھنے میں ہم کیوں قاصر رہے، ہم آج تک کیوں اس پہ متفق نہ ہو سکے؟ دیکھیں بشار، بات یہ ہے کہ اگر تو ریالٹی کی نوعیت ایسی ہوتی کہ جیسے 2 + 2 = 4، تو سچی بات ہے پھر کوئی امتحان ہی نہ ہوتا. پھر تو اصل میں یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ روبوٹس قسم کی مخلوق بناتے اور یہ بتاتے کہ دیکھو 2 + 2 = 4، اور امتحان ختم ہو جاتا. نہیں، امتحان کی نوعیت یہ نہیں ہے. امتحان کی نوعیت کچھ یوں ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو عقل دی، ہمیں شعور دیا، ہمیں ایک فطرت دی، ہمیں ڈائیورس قسم کے پس منظر دیے، اور ہر ایک کو اس بات پر ابھارا ان کے حالات کے لحاظ سے کہ وہ جہاں اپنی زندگی کی ضروریات کو پوری کریں، وہاں زندگی کے مقصد کو بھی جاننے کی کوشش کریں. آپ کے سوال میں جو پریشانی ہے وہ بڑی ویلڈ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط عائد ہوتی کہ جو صحیح جوابات دے گا وہی میرے ہاں کامیاب ہوگا، اور جس کے جوابات 2 + 2 = 4 نہیں ہوئے وہ ناکام ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ معاملہ یوں ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ الٹیمیٹ جوابات بالکل واضح ہیں، یعنی اللہ کے ہاں واضح ہیں، مگر وہ انسانوں کے لیے کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ دھندلے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے حالات میں، اپنی لمیٹیشنز میں رہ کے بہترین ایفرٹ کرتا ہے. آپ یوں سمجھیے، اور یہ کنونشنل مسلمانوں کی انڈرسٹینڈنگ سے میں ایک مختلف بات کر رہا ہوں، صحیح مجبوری ہے کیونکہ اس کے بغیر مہمہ حل نہیں ہوتا. صحیح. آپ یوں سمجھیے کہ دنیا میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، چینی بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ. جو شخص جس ماحول میں پیدا ہوا، پلا بڑھا، وہ اپنی عقل، اپنی فطرت، اپنی شعور، اپنے تجربات کی روشنی میں اس سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ صحیح بات کی تلاش کے لیے مخلصانہ کوشش کرے، اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر جو اس کو اخلاقیات ملی ہیں اس پر پورا اترے. وہ کتنا اس میں کامیاب ہوتا ہے، اس کا انحصار اس پر ہے کہ وہ اپنی لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے کتنی مخلصانہ کوشش کرتا ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ ذات کرے گی جو سب کچھ جانتا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہماری لمیٹیشنز کو جانتا ہے، اور اس کا فیصلہ آخری حد تک انصاف پر مبنی ہوگا. یہ ایک نقطہ ہے بشار، میں آپ کو بتاؤں، جس سے سچی بات یہ ہے کہ بہت تسلی ہوتی ہے. ورنہ اللہ کے پیغام کو ماننا اس دنیا کی زندگی کے مسائل کے ساتھ ممکن نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا